ہماری قیادت بھی اتفاق سے دبئی میں ہے اور مسلم لیگ کی قیادت بھی ہے. اگر یہ ملاقات ہوئی ہے یا ہونی ہے جو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ملنا ملانا کوئی جرم تو ہے نہیں، اور ہم اتحادی ہیں، اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جب ملے ہیں انہوں نے آپس میں مل کے کوئی ملک کو آگے بڑھانے کا راستہ ہی پیدا کیا ہے. تو جب سیاسی قیادتیں بیٹھتی ہیں تو سیاست کی باتیں کرتی ہیں، اور سیاست اس وقت کرنٹ کیا ہے، اس وقت پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، الیکشن آنے والے ہیں، کیسے چلنا چاہیے، اسی کے بارے میں باتیں ہوں گی. تو کیا اس میں جو نگران حکومت بننے والی ہے اس کے خطوط طے کیے جائیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی ڈسکشن ہو، لیکن اس کے کوئی ایجنڈے کا تو ہمیں نہیں پتہ. بٹ میں تو یہ عمومی بات کر رہا ہوں نا کہ جو کیا باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا ابھی نگران حکومت کے کچھ نام ڈسکس ہوئے؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوئے. نہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں نے عرض کیا نا گورنمنٹ میں بیٹھے ایسے ہوئے ہیں، نہ ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. جب وہ وقت آئے گا تو پھر بات کریں گے. اس کے بعد پھر آگے الیکشن کے اتحاد بھی بننے ہیں. وہ آپ کی پارٹی میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنانا چاہیے. تو کیا اس طرح کے معاملات بھی زیر بحث ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے، کچھ کا خیال ایسے نہیں بھی ہے، لیکن یہ انڈیویجول آ رہا ہے. ہماری جماعت کے اندر ابھی بیٹھ کے کوئی ڈسکشن اس پہ کبھی نہیں ہوئی. یہ خواہشیں ہیں. کیا ہوگا جب وقت آئے گا تو لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، مشاورت کرے گی. مشاورت میں بیٹھ کے ہم اپنی آراء دیں گے. میرے خیال وہی زیادہ فورم ہوگا بہتر کہ ہم اپنی آراء وہی ان فورمز پہ دیں. ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو بطور اتحاد ہی انتخابات میں جانا چاہیے. تو کیا آپ کی نواز لیگ کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی؟ ایسی کوئی گفتگو میرے علم میں نہیں ہے. ہاں، یہ سائڈ لائن پہ گفتگو جس طرح آپ نے کی، اس طرح اور بھی کئی دوستوں سے گفتگو چلتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی اس کی کوئی فارمل ڈسکشن ہمارے ہاں جماعتوں کے اندر ہوئی نہیں ہے. آج جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں اس میں اب ذمہ داری خان صاحب کی ہے، ان کو ایک سٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے، پھر شاید کوئی رستہ نکل آئے. وہ سٹیپ فارورڈ کیا ہے؟ سٹیپ فارورڈ یہ ہے کہ وہ قوم سے اپنے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو انہوں نے کی ہیں، ان غلطیوں کی معافی مانگ. انہوں نے قوم کو بہت زیادہ ہیجان میں مبتلا کیا ہے، اپنے مخالفین کو گالیاں دی ہیں، غلط پالیسیاں لے کے غلط الزام لگائے ہیں. اس کے اوپر اپنے وہ جو ہے اس کے اوپر کم از کم ندامت کا اظہار تو کیا جائے نا، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے خواہش کا اظہار. وہ اگر یہ نہیں کریں گے اور وہ اپنی ضد میں بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ ملٹری ایکٹ کے تحت جو آرمی کی عدالتیں فیصلہ سنائیں گی، یہ کوئی مستحسن کام تو نہیں ہے، مستحسن کام نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن کیا فوج کی یہ خواہش ہے کہ یہ کام کیا جائے؟ ان کو کمپیل کر دیا گیا، اس معاملے میں ڈال دیا گیا، کیا کریں؟ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی ملٹری کورٹس وہ نہیں ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں تھی. اس دور میں تو پیپلز پارٹی کے کارکن کو جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے پہ سال پکی سزا اور 10 کوڑے ملتے تھے. آج وہ نہیں ہے. آج تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا وکیل رکھنے کی اجازت ہے اپنی مرضی کا، اور آپ کو ایک اپیل آرمی چیف کے پاس ہوگی، اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فورم کھلے ہیں، یعنی ایک کی بجائے 3 اپیلز آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جی انصاف ہونا چاہیے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب سے کیا اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے؟ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں. کافی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے اختلاف ہے، بلکہ وہ فائنانس منسٹر ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس گورنمنٹ کا بھی ہو، اس سے اپنے گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے، سرکاری ملازم بھی راضی نہیں ہوتے، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، صوبے بھی راضی، اس سے سب لوگ ناراض ہوتے، اس لیے کہ اس نے ٹیکس لگانے ہوتے ہیں، اس نے پیسے تقسیم کرنے ہوتے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ کم دے رہا ہے، میری ڈیمانڈ آپ کو لگ رہی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ذرا کم تھی، اس نے زیادہ پیسے مل گئے، تو ان سے تو گلے شکوے چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن ان سے کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، اختلاف رائے. ڈار صاحب بڑی محنت سے کام کرنے والے آدمی ہیں.